جستجو جس کو نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں، ہو گیا جس کا خدا اس سے جدا ہوتا نہیں۔ چشم ظاہر ہے کھلی، یہ چشم دل تو بند ہے، چشم دل سے دید ہے دل بے مزہ ہوتا نہیں۔ انجام سفر سوچا ہی نہیں، منزل پہ چراغا کیا ہوگا، دیدار خدا کا شوق نہیں، پھر کامل ایماں کیا ہوگا۔ تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، تلقین نہیں تو کیا حاصل، مرشد سے سمجھ لے کلمہ تیرا، اے حشر نادا کیا ہوگا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو دیدار خدا سے، خدا کے ملنے سے کوئی دلچسپی نہیں، اور اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا سے ملنا چاہتے ہیں، جو اس کا دید پانا چاہتے ہیں، جو اس کا قرب پانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہنے والے بھی ہیں کہ اس سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس دنیا میں اس سے کوئی لقاء نہیں ہو سکتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی کائنات میں اس سے ملنے کے لیے بے قرار ہے، کوشاں ہے، کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 کی آخری حصوں میں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو بشارت دے دو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برجستہ کہہ دیا ہے کہ جان لو کہ آپ کو اس سے ملنا ہے، تو یعنی اللہ سے ملاقات طے ہے، ملاقات ہونی ہے۔ اور سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یعنی اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ الحمدللہ اللہ سے ملنا ہے، اس کی طرف دوڑنا ہے، یہی تعلیم قرآن کی آیت سے مل رہی ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 5 میں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ تو ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، لیکن یاد رکھیے اس ملاقات میں بشارت اس کے لیے ہے جو مومن ہے۔ اس کائنات کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے، سن لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6507 کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یعنی جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، جو اللہ کے طلب میں ہی نہیں رہنا چاہتا، جو طالب مولا ہی نہیں بننا چاہتا، تو اللہ رب العزت اسے دنیا کے سفر میں
اور ظاہر کے سفر میں مبتلا رکھتا ہے، اور جو اس کی محبت میں جو اس سے ملنے کا طالب ہو، جو اس سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی جو اس سے ملنا چاہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی اس حدیث میں مذکور ہوا۔ اب کوئی ملنا چاہتا ہے اللہ رب العزت سے، تو وہ ملے گا کیسے؟ تو وہ بھی خود جو ہے سورہ کہف کی آخری آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی نیک کام کو اختیار کرے، اخلاص کے ساتھ اختیار کرے، استقامت کے ساتھ اختیار کرے، اور اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کرے کہ اس میں نہ کوئی شرک خفی ہو، نہ صرف شرک جلی ہو۔ اور یہ شرک خفی اور جلی کی جو کوہ ہے وہ آپ کو پیر کامل سمجھاتا ہے۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے ہو، وہ آپ کو شرک جلی اور شرک خفی اپنے اندر سے نکال کر کے مکمل توحید کا مجسمہ بننے کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اور جب آپ یہ تعلیم پر عمل کرتے کرتے جب آپ توحید کا مجسمہ بن جاتے ہو، تو اس وقت آپ کی شان بہت بلند و بالا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک آدم زادے سے کہ اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو وہ آدم کی اولاد کہے گا میرے رب، میں کیسی تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا؟ پھر حدیث میں آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلا دیتا تو تمہیں وہ کھانا میرے پاس ملتا۔ یوں ہی آگے اور حدیث میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث میں آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا۔ یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم شریف کی 6556ویں حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میرے فلاں بندے کو کھلاتا تو وہ کھانا مجھ کو دے دیتا، فلاں بندے کی عیادت کرتا تو میری عیادت کر لیتا، فلاں بندے کو پلاتا تو مجھ کو پلا دیتا۔ تو یہ بندے کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ تو یہ وہ بندے تھے جو سوال کرنے والے، یہ بندے وہ ہوں گے جو سراپا اپنے آپ کو توحید حقیقی کے سانچے میں ڈھال چکے ہوں گے، جو اپنے آپ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں اپنے آپ کو فنا کر چکے ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور میرا بندہ جب فرض ادا کر لے اور پھر قرب نوافل کے ذریعے مجھ سے نزدیکی حاصل کرے تو میں اس سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا، ذرا سی تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کے بوجہ تکلیف جسمانی کو پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 ہے۔ تو آئیے اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے بارے میں پہلی حدیث میں کہا جا رہا تھا کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے عیادت اگر تو کرتا تو میری عیادت کر لیتا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھ کو کھلا دیتا۔ کیونکہ اس کا منہ جو فلاں بندے کا تھا، لیکن وہ قرب نوافل کے ذریعے غرق فی توحید ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں ایسا فنا کر لیا کہ گویا اس کا کھانا خدا کا کھانا، اس کا چلنا خدا کا چلنا، اس کا پکڑنا خدا کا پکڑنا، اس کا بولنا خدا کا پکڑنا بولنا ہو جائے۔ اور الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو طلب کرنے والے ہیں، ان کو ملنے والا انعام۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 6472 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے ہی سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ جو رب سے ملنا چاہتے ہیں، جو رب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کا یہ حساب ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب اپنے رب کی جنت میں آ جائیں گے، جیسا کہ اس نے اعلان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف دوڑ، اور اس حالت میں کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی ہو اور اللہ کے بندے خاص میں داخل ہو جا اور اللہ کی خاص جنت میں داخل ہو جا۔ تو الحمدللہ یہ انعام جو رب سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر جستجو پیدا فرمائے، کیونکہ جستجو جس کو نہیں اس کا خدا ہوتا نہیں، ہو گیا جس کا خدا اس سے جدا ہوتا نہیں۔